اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تین اشخاص کا گزر ہو رہا تھا، وہ راستے سے گزر رہے تھے، ان کا گزر ایک غار کے قریب سے ہوا۔ اب جب غار کے قریب سے وہ گزرے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بارش شروع ہو گئی۔ اس دور میں اتنی سہولیات تو تھی نہیں کہ جگہ جگہ پر رکنے کی جگہ ہو، انسان وہاں سے جو سہولت ہے اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اب وہ تین بندے گزر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، انہوں نے کہا آگے جائیں گے تب بھی مشکل ہے، پیچھے جائیں گے تب بھی مشکل ہے۔ اچانک بارش شروع ہو گئی ہے، انہوں نے ایسا کیا، قریب غار تھی، وہ تینوں بندے غار کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جب وہ غار میں گئے کہ اپنے آپ کو بارش سے بچا سکے، وہ غار میں داخل ہوئے، بارش تیز ہوئی، جب بارش تیز ہوئی اوپر سے ایک پہاڑ تھا وہ پھٹا، جب وہ پہاڑ پھٹا ایک پتھر آیا، وہ پتھر غار کے اس دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، وہاں پر آ کر پڑا۔ جب وہ وہاں پر آیا تو اب غار کا جو دروازہ تھا، غار کا جو سوراخ تھا، وہ سوراخ بند ہو گیا۔ اب اندر بندے ہیں تین، موبائل جیسی سہولت تو اس دور میں تھی نہیں کہ کسی کو کہتے میری مدد کرو، اور ویسے بھی جب بندہ پھنس جاتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہمارا کیا فائدہ مدد کرنے کا، اب اس سے تو ہمیں کوئی غرض ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، اب تینوں بندے حیران و پریشان ہوئے کہ یارو آج کیا کریں، غار میں آئے، غار کا جو سوراخ تھا وہ بھی بند ہو گیا، اب یہاں پر کسی کو بلا بھی نہیں سکتے، کوئی آ بھی نہیں سکتا، ہم باہر جا بھی نہیں سکتے، اندھیرا بھی ہے، باہر بارش بھی ہے، کوئی ہماری مدد کرنے والا بھی نہیں۔ بالآخر تینوں بندے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ مشورہ کیا کیا؟ کہتے ہیں اب کیا کام کریں، کس کو بلائیں، کون مدد کرے گا، کون ہمارا ساتھ دے گا؟ ایک نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، آج ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، اگر مدد کرے گا تو کائنات کا رب ہماری مدد فرمائے گا۔ اب وہ تینوں، ایک حوصلہ ملا، ایک نے حوصلہ دیا، کہا یار مدد رب کرے گا۔ انہوں نے کہا کیسے رب مدد فرمائے گا، ہم کس طرح رب کو پکاریں، کس طرح رب سے مدد حاصل کریں، کس طرح رب سے دعا مانگیں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ایک بندے نے مشورہ دیا جو اصل نیت کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا اس طرح رب سے دعا مانگو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو، نمازیں تو ہم سارے پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے، اس نے کہا کوئی ایک ایسا عمل، ساری نیکیوں کی بات نہیں، کہا ایک ایسا عمل جو عمل ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس میں نہ دکھلاوا ہو، نہ کسی بندے کو اور شامل کرنا مقصد ہو، وہ عمل، ایک عمل جو فقط ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، کہا اس ایک نیکی کو یاد کرو اور اس نیکی کی برکت سے دعا مانگو، اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اب انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، ایک بندہ بولا، کہنے لگا اے میرے رب میں تم سے التجا کرتا ہوں، ایک دن ایسا تھا میں نے اپنے گھر میں اپنی یہ عادت بنائی تھی کہ میں نے جانور رکھے ہوئے تھے، جب دودھ دو کر لاتا تھا، اے اللہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پیش کر کر میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اے میرے رب ایک دن ایسا ہوا، تاخیر ہو گئی، کہیں کام پر گیا تھا، رات کو میں لیٹ گھر میں دودھ لے کر حاضر ہوا، میری ماں بھی سو چکی تھی، باپ بھی سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے، بیوی جاگ رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا دودھ دے دو، میں نے کہا نہیں، پہلے اپنے والدین کی خدمت کروں گا پھر میں تمہیں دودھ پینے کے لیے دوں گا۔ اے اللہ رات پوری گزر گئی، میں نے انتظار کیا، میرے والدین جاگیں گے، پہلے ان کی خدمت کروں گا پھر بیوی اور بچوں کو دوں گا۔ الہی پھر صبح میں نے ایسے ہی کیا،
اے اللہ یہ جو میں نے نیکی کی تھی، یہ جو میں نے عمل کیا تھا، اس میں دکھلاوا نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، کسی کو بتانا مقصد نہیں تھا، کسی کو دکھانا مقصد نہیں تھا۔ اے اللہ یہ نیکی فقط تیری رضا کے لیے کی، اگر تجھے یہ عمل میرا پسند ہے اے اللہ اس کے صدقے آج ہماری مشکل کو دور فرما دے۔ اب حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے جب اس بندے نے یہ دعا کی، غار کے باہر جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دوسرا بندہ کہنے لگا اے میرے رب، ایک دن ایسا ہوا، میرا سکا چچا ہے، اس کی بیٹی ہے، وہ بڑی خوبصورت تھی، مجھے میرا دل کیا میں اس کے ساتھ برائی کروں۔ میں نے جب اس کو برائی کے لیے دعوت دی، اس نے مجھے کہا اتنا مال لاؤ پھر میں تمہارے ساتھ برائی کروں گی۔ وہ بندہ رب سے التجا کرتا ہے اے میرے مالک، مل گیا، بڑی مشکلوں سے گزرا، میں نے مال کمایا، مال کما کر پھر اس کے پاس گیا، میں نے جا کر اس کو پیسے دیے، کہا میں نے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، اب تم میرے ساتھ برائی کرو۔ وہ عورت کہنے لگی تم پیسے بھی لے آئے ہو، یہ پیسے مجھے دے دو۔ میں نے اس کو پیسے دیے، میں نے کہا برائی کرو۔ وہ عورت کہنے لگی میں تمہارے ساتھ برائی کر لیتی لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس نے کہا سارے دروازے بند کر لیتے ہیں، کوئی بندہ تمہیں نہیں دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھے گا، اس بات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا میں نے اس کو مطمئن کر لیا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ وہ کہتا یا اللہ میں اس کے قریب گیا، اس نے پھر مجھے کہا یہاں پہ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، کائنات کا رب آج بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا مالک جب اس نے مجھے یہ جملہ کہا کوئی دیکھ نہیں رہا، کائنات کا رب دیکھ رہا ہے، مالک میرے اندر تیرا خوف پیدا ہوا، میرے اندر تیرا ڈر پیدا ہوا، میں نے تیرے نام کی لاج رکھی، تیرے نام کی غیرت کھاتے ہوئے الہی پیسے دے کر قدرت رکھنے کے باوجود میں نے تیری رضا کے لیے گناہ کو ترک کر دیا اور نیکی کو اختیار کر لیا۔ الہی اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے جو فقط تیری رضا کے لیے کیا، مالک آج تو ہماری مدد فرما اور ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اس بندے نے دعا کی اللہ نے اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ وہ جو غار کے باہر پتھر تھا وہ تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب تیسرا بندہ رہ گیا، جو 3 بندے تھے، 2 کی دعا انہوں نے کی، اللہ نے قبول کی۔ اب تیسرا بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک ایک وقت تھا تو نے مجھے بڑا مال دیا تھا، رعب دبدبا بھی تھا، شہرت بھی تھی، تیری عطائیں بھی تھی، لوگوں کی وفائیں بھی تھی، میں نے ایک نوکر رکھا ہوا تھا، اس سے میں کام لیتا تھا، جب اس کی مزدوری کا وقت آیا میں نے اس کو کچھ پیسے دیے، اے اللہ اس نے وہ پیسے مجھ سے نہ لیے، وہ مجھ سے ناراض ہو کر یا کسی وجہ سے چلا گیا، کافی عرصہ گزر گیا، اس کا اور میرا آمنا سامنا ہوا، آپس میں ملاقات ہوئی، وہ اس وقت مجبور تھا، اس کو مال کی ضرورت تھی، مجھے مل کر کہنے لگا آپ نے میرے کچھ پیسے دینے تھے وہ مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ تو میں نے اسے کہا وہ سامنے جتنے جانور ہیں، جتنا مال ہے وہ سارا تمہارا ہے، تم جاؤ سارا مال لے کر اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جو نوکر تھا حیران و پریشان آگے سے مجھے کہنے لگا اے اللہ کے بندے میں غریب آدمی ہوں، تو میرا مذاق اڑاتا ہے، میں اتنے مال کا مالک کیسے بن سکتا ہوں، میرے حالات بڑے کمزور ہیں، تم مذاق نہ کرو، یہ اتنا مال تم رکھو، تھوڑا سا مجھے دے دو۔ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا، تم نے جو تھوڑا سا مال اپنا چھوڑا تھا وہ رقم میں نے استعمال کی، اس سے میں نے کاروبار کیا، اس سے میں نے جانور خریدے، آگے ان کی نسل بڑھتی گئی، یہ جتنا مال ہے یہ تمہاری امانت تھی، میں نے اس میں خیانت نہیں کی، آج تم آگے ہو، تم اپنی امانت لے کر واپس چلے جاؤ۔
وہ بندہ کہتا ہے مالک جب میں نے یہ بات اس بندے کو سنائی، اس بندے کا دل ٹھنڈا ہو گیا، اس نے مجھے دل سے دعائیں دی۔ اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے مالک یہ کام جو میں نے کیا، اس وقت میری حکومت تھی، میرا روب تھا، میرا دبدبا تھا، میری بات چلتی تھی، لوگ میرے آگے بولتے نہیں تھے، پر میں نے یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے کیا۔ الہی اگر تجھے میرا یہ عمل تو نے قبول کیا ہے، یا اللہ اس کے صدقے آج تو ہماری مشکل کو دور فرما دے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس بندے نے یہ دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ غار کے باہر جو پتھر تھا وہ سارا پیچھے ہٹ گیا اور وہ بندے آسانی کے ساتھ غار سے باہر نکل آئے۔